السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بھابھی بہت نیک اور تہجد گزار تھیں، لیکن مہینے میں ایک بار وہ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل کر جنگل کی طرف جاتیں۔ ایک رات میں نے ان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گنجان آباد علاقے کی ایک پرانی جھونپڑی میں گئیں، جہاں ماسک لگائے ایک شخص ان کا انتظار کر رہا تھا۔ بھابھی نے اسے ایک بھاری رقم دی اور کہا، میرے شوہر کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے غصے میں آگے بڑھ کر اس شخص کا ماسک نوچ لیا۔ جب اس کا چہرہ سامنے آیا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میرا نام مہوش ہے اور میں ایک انتہائی عزت دار، پرسکون اور دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، جہاں خاندانی اقدار اور رشتوں کے احترام کو زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے خاندان میں میرے بڑے بھائی عثمان اور ان کی اہلیہ یعنی میری بھابھی مریم ہمارے پورے گھر کا مرکز اور رونق تھیں۔ میرے والد کے انتقال کے بعد عثمان بھائی نے ہی پورے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی تھی، اور انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے کبھی ہمیں کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ عثمان بھائی طبیعت کے لحاظ سے انتہائی سیدھے سادھے، نرم دل اور بااصول انسان تھے، جو دنیا داری کے فریبوں سے کوسوں دور صرف اپنی چھوٹی سی دنیا، اپنے کام اور اپنے گھر والوں سے محبت کرتے تھے۔ جبکہ میری بھابھی مریم ایک ایسی خاتون تھیں جن کی مثال پورے محلے اور ہمارے پورے خاندان میں دی جاتی تھی۔ مریم بھابھی نہ صرف صورت کی بے حد حسین تھیں، بلکہ ان کی سیرت، ان کے اخلاق اور ان کی پرہیزگاری نے ہمارے پورے محلے کے دل جیت رکھے تھے۔ وہ دن کا بیشتر حصہ گھر کے کام کاج اور تلاوت قرآن میں گزارتیں، اور رات کے آخری پہر جب سارا جہان گہری نیند سو رہا ہوتا تھا تو وہ اپنے مصلے پر بیٹھ کر رب کے حضور آنسوں بہا بہا کر تہجد ادا کیا کرتی تھیں۔ ان کی زبان سے کبھی کسی کے لیے کوئی تلخ لفظ نہیں نکلتا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی گھر کے کسی معاملے میں اونچی آواز میں بات کی تھی۔ ہمارے گھر میں ان کی حیثیت ایک رحمت کی مانند تھی، اور میری والدہ تو مریم بھابھی کو اپنی سگی بیٹیوں سے بھی زیادہ چاہتی تھیں۔ عثمان بھائی اور مریم بھابھی کی شادی کو تقریباً 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور ان دونوں کے درمیان محبت اور باہمی اعتماد کی ایک ایسی مضبوط دیوار قائم تھی جس میں کبھی کسی نے ذرا سی دراڑ بھی نہیں دیکھی تھی۔ عثمان بھائی اپنی بیوی پر اندھا اعتماد کرتے تھے، اور مریم بھابھی بھی اپنے شوہر کی ہر ضرورت اور ان کے ہر آرام کا بے پناہ خیال رکھتی تھیں۔ اسی دوران میری زندگی کا بھی ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا، کیونکہ میرا رشتہ ہمارے ایک بہت ہی اچھے اور کھاتے پیتے خاندانی تعلق دار حمزہ سے طے پا چکا تھا۔ حمزہ دیکھنے میں ایک بہت ہی سلجھا ہوا، پڑھا لکھا اور خوش اخلاق نوجوان تھا، جس نے آتے ہی ہمارے پورے گھر والوں کا دل موہ لیا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا اور عثمان بھائی کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر کاروبار اور دنیا بھر کے معاملات پر
گفتگو کرتا۔ حمزہ کے ساتھ میری شادی کی تاریخیں طے ہو رہی تھیں اور ہمارے گھر میں ہر طرف خوشیوں کا ایک سماں بندھا ہوا تھا۔ مریم بھابھی میری شادی کی تیاریوں میں سب سے آگے تھیں۔ وہ بازار جا جا کر میرے لیے کپڑے پسند کرتیں، زیورات کے ڈیزائن منتخب کرتیں اور مجھے ہر پل یہ احساس دلاتیں کہ میری شادی ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ لیکن ان تمام بظاہر خوشگوار حالات اور پرسکون دنوں کے درمیان اچانک ہمارے گھر کی فضا میں ایک ایسی خاموش اور پر اسرار تبدیلی رونما ہونا شروع ہو گئی جس نے شروع میں تو کسی کو متوجہ نہیں کیا، مگر آہستہ آہستہ میرے دل و دماغ پر شک اور خوف کے گہرے سائے ڈالنا شروع کر دیے۔ میں نے سب سے پہلے یہ بات محسوس کی کہ مریم بھابھی جو ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہتی تھیں، اب اکثر اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی گہری سوچوں میں گم رہتی تھیں۔ ان کے چہرے کی وہ قدرتی چمک اور تازگی رفتہ رفتہ ماند پڑنے لگی تھی اور ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ حلقے واضح ہونے لگے تھے۔ جب بھی میں اچانک ان کے کمرے میں داخل ہوتی تو وہ بری طرح چونک اٹھتیں اور اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی کسی چیز یا اپنے موبائل فون کو اپنے دوپٹے کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتیں۔ شروع میں نے سوچا کہ شاید وہ میری شادی کی تیاریوں کی تھکاوٹ کی وجہ سے پریشان ہیں یا پھر گھر کے کسی معمولی مسئلے پر سوچ رہی ہیں، لیکن معاملہ صرف اتنی سی اداسی تک محدود نہیں رہا، بلکہ کچھ ہی عرصے بعد میں نے دیکھا کہ مریم بھابھی کے پاس موجود ان کے وہ تمام قیمتی سونے کے زیورات جو ان کے میکے والوں نے اور عثمان بھائی نے انہیں شادی پر دیے تھے، وہ ایک ایک کر کے ان کی الماری سے غائب ہونے لگے تھے۔ جب میری والدہ نے ایک تقریب میں جانے کے لیے مریم بھابھی سے ان کا خاندانی سونے کا ہار پہننے کو کہا تو بھابھی کا رنگ یکدم فق ہو گیا اور انہوں نے انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں ایک جھوٹا بہانہ بنا دیا کہ وہ ہار انہوں نے پالش کروانے کے لیے سنار کو دیا ہوا ہے۔ بعد میں جب وہ ہار کئی ہفتوں تک واپس نہ آیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سونے کے کنگن اور انگوٹھیاں بھی غائب ہو گئیں تو والدہ کے پوچھنے پر مریم بھابھی نے روتے ہوئے کہا کہ ان کے میکے میں ان کے کسی بہت قریبی غریب رشتہ دار کی بیٹی کی شادی تھی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اور اس مجبور لڑکی کا گھر بسانے کے لیے اپنے وہ زیورات خفیہ طور پر بطور صدقہ دے دیے ہیں۔ چونکہ مریم بھابھی کی سخاوت اور ان کی پرہیزگاری سے پورا خاندان واقف تھا، اس لیے میری والدہ اور عثمان بھائی نے ان کی اس بات پر ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا، بلکہ عثمان بھائی نے تو ان کو کہا کہ مریم، تمہارے اس جذبے نے میری نظروں میں تمہاری عزت کو 1000 گنا بڑھا دیا ہے۔ تم نے ایک غریب کی بیٹی کا پردہ رکھ کر اللہ کی خوشنودی حاصل کی ہے اور مجھے تم جیسی نیک بیوی پر فخر ہے، لیکن میں جو مریم بھابھی کے بہت قریب تھی اور ان کی ہر کیفیت کو باریکی سے دیکھتی تھی، میرے دل کو ان کی یہ کہانی
پوری طرح مطمئن نہ کر سکی، کیونکہ میں نے کئی بار رات کے وقت مریم بھابھی کو اپنے مصلے پر سجدے میں گر کر اس طرح بلک بلک کر روتے دیکھا تھا جیسے کوئی انسان کسی بہت بڑے گناہ یا کسی بہت بڑی مصیبت کے بوجھ تلے دب کر فریاد کر رہا ہو۔ وہ تہجد کے وقت اللہ سے گڑ گڑا کر پناہ مانگتیں، اور ان کی سسکیاں اتنی دلدوز ہوتیں کہ میرا کلیجہ منہ کو آنے لگتا۔ اگر وہ زیورات انہوں نے صرف نیکی اور ثواب کی نیت سے دیے تھے تو پھر ان کے چہرے پر وہ سکون اور طمانینت کیوں نہیں تھی جو نیکی کے بعد ایک مومن کے چہرے پر ہونی چاہیے۔ ان کے چہرے پر تو ہر وقت ایک انجانہ خوف، ایک چھپی ہوئی دہشت اور ایک پر اسرار بے چینی کا راج رہتا تھا۔ پھر ایک رات وہ ناقابل یقین واقعہ پیش آیا جس نے میرے شک کو ایک ہولناک حقیقت کے راستے پر ڈال دیا۔ یہ موسم گرما کی ایک انتہائی حبس زدہ اور تاریک رات تھی، جب گھر کے تمام افراد دن بھر کے کام کاج کے بعد گہری نیند کی وادیوں میں اتر چکے تھے۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے جب میری آنکھ پیاس کی شدت کی وجہ سے کھل گئی۔ میں اپنے بستر سے اٹھی اور پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے نکل کر صحن کی طرف بڑھی۔ صحن میں گھپ اندھیرا تھا اور صرف گلی کے ایک دور افتادہ کھمبے کی مدھم سی زرد روشنی ہمارے برآمدے کے ایک کونے پر پڑ رہی تھی۔ میں دبے پاؤں کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک مجھے مین گیٹ کی طرف سے لوہے کی کنڈی کے آہستہ سے سرکنے کی ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میں وہیں برآمدے کے سائے میں رک گئی اور حیرت سے گیٹ کی طرف دیکھنے لگی۔ ہمارے گھر کا مین گیٹ ہمیشہ رات کو عثمان بھائی خود اندر سے تالا لگا کر بند کرتے تھے، اور اس وقت رات کے 2 بجے اس دروازے کا کھلنا کسی خطرے کی علامت تھا۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی چور گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا دل خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے جو منظر میری نظروں کے سامنے ابھرا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ ہمارے گھر کے مرکزی کمرے کا دروازہ انتہائی احتیاط سے کھلا، اور اس میں سے ایک نسوانی وجود سر سے پاؤں تک ایک بڑی کالی چادر میں خود کو لپیٹے ہوئے باہر نکلا۔ اس وجود نے اپنے چہرے کو بھی اس چادر کے پلو سے اس طرح ڈھانپ رکھا تھا کہ صرف اس کی آنکھیں بمشکل نظر آ رہی تھیں۔ وہ وجود انتہائی چوکنا اور خوف زدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا دبے قدموں مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ جب وہ وجود اس مدھم زرد روشنی کے دائرے سے گزرا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ چال، وہ قد کاٹ اور وہ چادر کسی اور کی نہیں بلکہ میری تہجد گزار اور نیک نام بھابھی مریم کی تھی۔ مریم بھابھی نے انتہائی پھرتی اور خاموشی کے ساتھ گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولا اور باہر گلی میں نکل کر دروازے کو باہر سے آہستہ سے بند کر دیا۔ میں سکتے کی حالت میں وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی رہ گئی۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ رات کے 2 بجے جب عثمان بھائی اپنے کمرے میں سو رہے تھے
مریم بھابھی اس طرح چوروں کی طرح کالی چادر اوڑھ کر اکیلی گھر سے باہر کہاں جا سکتی تھی؟ میرے ذہن میں وسوسوں اور سوالات کا ایک خوفناک طوفان برپا ہو گیا۔ میں نے چاہا کہ میں فوراً عثمان بھائی کے کمرے میں جاؤں اور انہیں جگا کر بتاؤں کہ ان کی بیوی اس وقت اکیلی رات کے اندھیرے میں باہر گئی ہے، لیکن میرے قدم وہیں رک گئے، کیونکہ میرے پاس مریم بھابھی کی نیکی اور پارسائی کا وہ بھرم تھا جو پچھلے 5 سالوں سے قائم تھا۔ اگر میں بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے بھائی کو جگاتی تو شاید کوئی میری بات پر یقین نہ کرتا اور الٹا مجھ پر ہی اپنی بھابھی پر الزام لگانے کا الزام لگ جاتا۔ میں تقریباً 1 گھنٹے تک صحن کے اس تاریک کونے میں بت بنی کھڑی رہی۔ میرا پورا جسم سردی نہ ہونے کے باوجود لرز رہا تھا اور میرے ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ بہہ رہا تھا۔ ٹھیک 1 گھنٹے اور 15 منٹ بعد گیٹ کی وہی ہلکی سی چرچراہٹ دوبارہ سنائی دی۔ گیٹ کھلا اور مریم بھابھی اندر داخل ہوئیں۔ ان کی سانسیں اس قدر تیز چل رہی تھیں جیسے وہ میلوں کا سفر دوڑ کر طے کر کے آئی ہوں۔ ان کے چہرے پر تھکن، خوف اور بے پناہ ندامت کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے گیٹ کو اندر سے بند کیا، اپنے پاؤں سے جوتے اتارے اور ننگے پاؤں دبے قدموں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے صحن کی طرف دیکھا اور ایک لمبی سرد آہ بھری اور اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اس رات کے بعد سے میری نیندیں مکمل طور پر حرام ہو گئیں۔ میں دن رات اسی ایک واقعے کے بارے میں سوچتی رہتی تھی کہ آخر مریم بھابھی کا وہ کون سا چھپا ہوا روپ ہے جس سے ہم سب بے خبر ہیں؟ وہ کون سا راز ہے جو اتنی نیک اور پرہیزگار خاتون کو رات کے اس ویران پہر گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کرتا ہے؟ میں نے مریم بھابھی کی روزمرہ کی حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی، لیکن دن کے اجالے میں وہ بالکل ویسی ہی تھیں۔ وہی نمازوں کی پابندی، وہی قرآن کی تلاوت، وہی شوہر کی تابع داری اور وہی ساس کی خدمت۔ ان کے معمولات میں دن کے وقت رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے کبھی کبھی مجھے خود اپنے ہی دیکھے پر شک ہونے لگتا کہ شاید اس رات میں نے کوئی خواب دیکھا تھا یا اندھیرے میں مجھے کوئی دھوکا ہوا تھا، لیکن یہ تسلی زیادہ دن تک قائم نہ رہ سکی۔ ٹھیک 1 مہینے کے بعد جب چاندنی راتیں ختم ہوئیں اور اندھیری راتوں کا آغاز ہوا تو ایک بار پھر وہی پر اسرار واقعہ دہرایا گیا۔ اس رات بھی جب پورا محلہ گہری نیند کی آغوش میں تھا، مریم بھابھی اسی طرح کالی چادر میں لپٹ کر رات کے پچھلے پہر گھر سے چپ چاپ باہر نکل گئیں۔ اس بار میں پوری طرح تیار تھی۔ میں نے کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے انہیں باہر جاتے دیکھا اور میرا دل شدت غم اور صدمے سے کٹ کر رہ گیا۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی کہ یہ کوئی اتفاق یا بھول چوک نہیں تھی، بلکہ مریم بھابھی مہینے میں ایک بار باقاعدگی کے ساتھ اس مخصوص وقت پر کسی انجانی منزل کی طرف جاتی تھیں اور پھر 1 ڈیڑھ گھنٹے بعد اسی طرح بدحواس اور سہمی ہوئی واپس لوٹ آتی تھیں۔ میرے دل میں ان کے لیے
جو بے پناہ عزت اور عقیدت کا محل تھا، وہ اب بری طرح لرز رہا تھا۔ میرے دل میں ایک طرف اپنے بھائی عثمان کی وہ معصوم مسکراہٹ اور ان کا مریم پر اندھا اعتماد تھا، اور دوسری طرف مریم بھابھی کا یہ ناقابل فہم اور مشکوک رویہ تھا۔ میں اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں چیخ چیخ کر سب کو سچ بتا دوں، لیکن عقل کہتی تھی کہ جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھ لوں کہ مریم بھابھی کہاں جاتی ہیں اور کس سے ملتی ہیں، تب تک کوئی بھی قدم اٹھانا پورے خاندان کو برباد کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں ایک پختہ اور اٹل فیصلہ کر لیا کہ اگلی بار جب بھی مریم بھابھی رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلیں گی تو میں صرف کھڑکی سے دیکھتی نہیں رہوں گی، بلکہ میں خود ان کا پیچھا کروں گی، چاہے اس کے نتیجے میں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہی کیوں نہ مول لینا پڑے۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس پارسائی کے لبادے کے پیچھے وہ کون سا کالا سچ چھپا ہوا ہے جو میرے ہنستے بستے گھر کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ اور پھر وہ رات بھی آ پہنچی جس کا مجھے پچھلے کئی ہفتوں سے بے صبری اور ایک انجانے خوف کے ساتھ انتظار تھا۔ یہ سردیوں کے ابتدائی دنوں کی ایک انتہائی تاریک اور سنسان رات تھی، جب آسمان پر گھنے کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز خنک ہوا درختوں کے پتوں سے ٹکرا کر ایک سنسنی خیز سیٹی کی سی آواز پیدا کر رہی تھی۔ محلے کی تمام گلیاں سنسان تھیں، اور دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اس رات سونے کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، لیکن میرے جسم کا ایک ایک ریشہ بیدار اور الرٹ تھا۔ میں نے اپنے اوپر ایک موٹی گرم اور کالی چادر ڈال رکھی تھی، اور اپنے پیروں میں نرم تلوے والے جوتے پہن رکھے تھے تاکہ چلتے وقت ذرا سی بھی چاپ پیدا نہ ہو۔ رات کا 1 بجا، پھر 1:30 بجا، اور وقت کی ہر گزرتی ہوئی سیکنڈ کے ساتھ میرے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہوتی جا رہی تھیں، اور پھر ٹھیک 2:10 پر وہی ہوا جس کا مجھے انتظار تھا۔ ہمارے صحن میں انتہائی ہلکی سی پاؤں کی آہٹ ابھری۔ میں نے فوری طور پر اپنے کمرے کے دروازے کی جھری سے باہر دیکھا تو مریم بھابھی اپنے کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ انہوں نے اسی طرح خود کو ایک بڑی کالی چادر میں مکمل طور پر لپیٹ رکھا تھا، اور ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا تھا جسے انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ سختی سے بھینچ رکھا تھا۔ وہ انتہائی محتاط انداز میں اپنے قدم اٹھاتی ہوئی مین گیٹ کی طرف بڑھیں۔ انہوں نے گیٹ کی کنڈی کو اس قدر نفاست سے کھولا کہ لوہے کے آپس میں ٹکرانے کی معمولی سی آواز بھی پیدا نہیں ہوئی۔ وہ باہر نکلیں اور دروازہ کھلا چھوڑے بغیر اسے صرف ہلکا سا ملا کر گلی میں اتر گئیں۔ میں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ میں نے فوری طور پر اپنی کالی چادر کو اپنے چہرے کے گرد مضبوطی سے لپیٹا، اپنا نقاب درست کیا، اور انتہائی دبے قدموں اپنے کمرے سے نکل کر صحن کو پار کرتی ہوئی مین گیٹ تک پہنچ گئی۔ میں نے گیٹ کا چھوٹا پٹ
انتہائی احتیاط سے تھوڑا سا کھولا اور باہر گلی میں جھانکا۔ گلی میں زرد اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں مریم بھابھی کا کالا سایہ تیزی سے آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ گلی کے موڑ کی طرف مڑ رہی تھیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی، اپنے دل کو مضبوط کیا اور باہر نکل کر ان کے تعاقب میں چل پڑی۔ گلی میں سرد ہوا کے جھونکے میرے چہرے پر چابک کی طرح لگ رہے تھے، لیکن میرے اندر جلتی ہوئی تجسس اور غصے کی آگ نے مجھے اس سردی کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ میں مریم بھابھی سے تقریباً 50 قدم کے فاصلے پر رہ کر چل رہی تھی اور گلیوں کے موڑ پر دیواروں کے سائے کا سہارا لے کر خود کو چھپاتی جا رہی تھی، تاکہ اگر وہ اچانک پیچھے مڑ کر دیکھیں بھی تو انہیں کوئی سایہ دکھائی نہ دے۔ مریم بھابھی کی رفتار غیر معمولی حد تک تیز تھی۔ وہ بار بار اپنے سر کو دائیں بائیں گھما کر یہ تسلی کرتی جا رہی تھیں کہ کوئی ان کا پیچھا تو نہیں کر رہا، لیکن میں ہر بار کسی کھمبے یا کسی بند دکان کے تھڑے کے پیچھے خود کو چھپا لی تھی۔ ہمارے محلے کی پکی اور روشن سڑکیں اب پیچھے چھوٹ چکی تھیں اور مریم بھابھی اس راستے کی طرف مڑ گئی تھیں جو شہر کے بیرونی اور گنجان آباد کچے علاقے کی طرف جاتا تھا۔ یہ علاقہ شہر کا وہ پسماندہ اور بدنام حصہ تھا جہاں دن کے وقت بھی شریف لوگ جانے سے کتراتے تھے، اور رات کے اس پہر تو وہاں کا تصور ہی کسی بھیانک خواب جیسا تھا۔ تنگ اور کیچڑ سے بھری ہوئی گلیاں، کوڑے کے ڈھیر اور چاروں طرف پھیلی ہوئی غلاظت کی بدبو نے میرا سانس لینا دو بھر کر دیا تھا، لیکن میں نے اپنے قدم نہیں روکے۔ میرے دل میں صرف ایک ہی جنون تھا کہ مجھے اس سفر کے آخری سرے تک پہنچنا ہے۔ مریم بھابھی اس گنجان اور خستہ حال بستی کی بھول بھلیوں جیسی تنگ گلیوں میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آگے بڑھتی جا رہی تھیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس راستے سے بخوبی واقف تھیں اور وہ یہاں پہلی بار نہیں آئی تھیں۔ وہ چلتے چلتے اس بستی کی آخری حدود کو بھی پار کر گئیں، جہاں سے آگے ایک گھنا اور ویران جنگلاتی رقبہ شروع ہوتا تھا۔ یہ وہ جنگل تھا جہاں دور دور تک جھاڑیاں، پرانے سوکھے ہوئے درخت اور جنگلی پودے پھیلے ہوئے تھے، اور جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں جرائم پیشہ افراد اور نشائیوں کے خفیہ ٹھکانے ہیں۔ اس جنگل کے آغاز پر پہنچ کر میرے پیر ایک لمحے کے لیے لرز گئے۔ میرے اندر کے فطری خوف نے مجھ سے کہا کہ میں واپس لوٹ جاؤں، کیونکہ رات کے اس پہر، اس ویرانے میں کسی بھی قسم کا جان لیوا خطرہ ہو سکتا تھا۔ لیکن اپنے بھائی کی بربادی کا خیال اور اس سچائی کو بے نقاب کرنے کی تڑپ میرے خوف پر غالب آ گئی۔ میں نے اپنے قدموں کو دوبارہ حرکت دی اور ان جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپتی ہوئی مریم بھابھی کے پیچھے چلتی رہی۔ جنگل میں سوکھے پتوں کی چڑچڑاہٹ اور رات کے کیڑوں کی پر اسرار آوازیں ماحول کو انتہائی خوفناک بنا رہی تھیں۔ ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ درختوں کی شاخیں اس طرح ہلتی تھیں جیسے کوئی کالا ہیولا ہاتھ پھیلا کر مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مریم بھابھی اس جنگل کے اندر بنی ہوئی
ایک پرانی پگ ڈنڈی پر مسلسل چلتی جا رہی تھیں، اور ان کے قدموں کی رفتار میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ تقریباً 15 منٹ تک اس گھنے اور تاریک جنگل کے اندر چلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ جنگل کے بیچوں بیچ واقع ایک کھلے اور ویران میدان نما حصے میں پہنچ گئیں۔ اس میدان کے بالکل درمیان میں ایک انتہائی خستہ حال، ٹوٹی پھوٹی اور پرانی گھاس پھونس اور لکڑیوں سے بنی ہوئی جھونپڑی کھڑی تھی، جس کی چھت جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی اور جس کی کھڑکیوں کے پرانے لکڑی کے تختے جھول رہے تھے۔ اس ویران جھونپڑی کے ایک ٹوٹے ہوئے سوراخ سے اندر جلتی ہوئی کسی مدھم سی لال ٹین کی زرد اور کانپتی ہوئی روشنی باہر نکل رہی تھی، جو اس گھپ اندھیرے میں انتہائی پر اسرار اور خوفناک دکھائی دے رہی تھی۔ مریم بھابھی اس جھونپڑی کے سامنے جا کر رک گئیں۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے چاروں طرف وحشت ناک نظروں سے دیکھا، اور پھر اپنے سینے سے لگے اس تھیلے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے انتہائی تیز قدموں کے ساتھ اس ویران اور پر اسرار جھونپڑی کے ٹوٹے ہوئے دروازے کو دھکیل کر اس کے اندر داخل ہو گئیں، اور میں باہر گھپ اندھیرے میں اس جھونپڑی کی لکڑی کی ایک خستہ حال دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں اس کی آواز اندر تک نہ چلی جائے۔ میرے پورے وجود پر ایک عجیب سی کپکپاہٹ طاری تھی، اور سردی کے باوجود میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ میں نے انتہائی احتیاط اور خوف کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھائے اور اس جھونپڑی کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے ایک سوراخ سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس چھوٹی سی اور بدبودار جھونپڑی کے بیچوں بیچ ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی چارپائی رکھی تھی، جس پر ایک انتہائی پر اسرار شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس شخص نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، اور اس کا چہرہ ایک انتہائی خوفناک اور بھیانک کالے ماسک سے مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا، جس میں سے صرف اس کی دو وحشت ناک آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس جھونپڑی میں ایک پرانی لال ٹین جل رہی تھی، جس کی مدھم اور پیلی روشنی اس شخص کے سائے کو دیوار پر بہت بڑا اور ڈراؤنا بنا کر پیش کر رہی تھی۔ مریم بھابھی، جو ہمیشہ ایک ملکہ کی طرح سر اٹھا کر چلتی تھیں، وہ اس وقت اس پر اسرار اور خوفناک شخص کے سامنے ایک انتہائی مجبور، لاچار اور کانپتی ہوئی عورت کی طرح کھڑی تھیں۔ ان کا سارا وجود لرز رہا تھا، اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک جھڑی لگی ہوئی تھی، جو ان کے نقاب کو بھگو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے سینے سے لگا ہوا وہ کپڑے کا چھوٹا سا تھیلا اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آگے بڑھایا، اور اس چارپائی پر بیٹھے ہوئے اس ماسک والے شخص کے سامنے رکھ دیا۔ اس شخص نے ایک انتہائی مکروہ اور شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے اس تھیلے کو اٹھایا، اور اسے کھول کر اس کے اندر موجود وہ تمام سونے کے زیورات دیکھے، جو مریم بھابھی نے اپنے اور میرے بھائی عثمان کی محبت کی نشانی کے طور پر
سنبھال کر رکھے تھے۔ اس شخص نے ان زیورات کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں سر ہلایا اور مریم بھابھی کی طرف دیکھ کر کچھ کہا۔ میں نے اپنے کان اس ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے سوراخ کے بالکل قریب کر لیے تاکہ ان کی گفتگو سن سکوں۔ مریم بھابھی روتے ہوئے اور انتہائی منت سماجت بھرے لہجے میں اس شخص سے کہہ رہی تھیں کہ میں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہے، میرے پاس اب تمہیں دینے کے لیے کوئی 1 روپیہ یا کوئی سونے کی بالی تک نہیں بچی۔ خدارا اب میرا پیچھا چھوڑ دو اور وہ تمام تصویریں اور وہ سارا مواد ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دو۔ میرے شوہر عثمان ایک بہت ہی نیک، عزت دار اور نرم دل انسان ہیں۔ اگر انہیں مجھ پر ذرا سا بھی شک ہو گیا یا انہوں نے وہ تصویریں دیکھ لیں تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے اور ان کی جان چلی جائے گی۔ تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرو اور میری جان بخش دو۔ میں نے تمہاری ہر مانگ پوری کی ہے۔ مریم بھابھی کے یہ الفاظ سن کر میرے دماغ میں جیسے ہزاروں ہتھوڑے ایک ساتھ بجنے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو اور مجھے ایک گہری کھائی میں دھکا دے دیا ہو۔ میرے ذہن میں جو مریم بھابھی کی ایک پاکیزہ اور فرشتہ صفت انسان کی تصویر بنی ہوئی تھی، وہ ایک ہی لمحے میں چکنا چور ہونے لگی۔ مجھے لگا کہ مریم بھابھی ایک انتہائی بد کردار اور جھوٹی عورت ہیں جو میرے معصوم اور سیدھے سادے بھائی کو دھوکہ دے رہی ہیں، اور ان کی کوئی ایسی غلیظ اور گندی تصویریں اس بدمعاش کے پاس موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ اسے پیسے دے رہی ہیں تاکہ ان کا راز فاش نہ ہو سکے۔ میرے اندر کا وہ سارا دکھ اور وہ ساری ہمدردی اور وہ سارا احترام جو میں مریم بھابھی کے لیے محسوس کرتی تھی، وہ ایک انتہائی خطرناک اور خونی غصے میں تبدیل ہو گیا۔ میرا خون کھولنے لگا اور میرے اندر انتقام کی ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی جس نے میری سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس ماسک والے شخص نے مریم بھابھی کی وہ ساری منتیں سن کر انتہائی رعونت اور تکبر سے جواب دیا کہ وہ اتنی جلدی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور جب تک اس کا دل چاہے گا وہ انہیں اسی طرح بلیک میل کرتا رہے گا، اور اگر انہوں نے پیسے لانے سے انکار کیا تو وہ کل ہی وہ ساری نازیبا تصویریں عثمان کے دفتر اور ان کے پورے محلے میں بانٹ دے گا تاکہ ان کی خاندانی عزت خاک میں مل جائے۔ اس شخص کی یہ دھمکی اور مریم بھابھی کا گڑ گڑا کر اس کے پاؤں میں گرنا مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوا۔ میرے اندر کا وہ سویا ہوا طوفان پوری شدت سے جاگ اٹھا۔ میں نے اپنی جان اور اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر اس جھونپڑی کے اس خستہ حال لکڑی کے دروازے کو پوری طاقت سے ایک زوردار لات ماری۔ وہ دروازہ ایک انتہائی بھیانک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور اس کی ٹوٹی ہوئی کنڈی زمین پر جا گری۔ میں ایک غضبناک شیرنی کی طرح اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی۔ میرے اس اچانک اور وحشتناک داخلے پر مریم بھابھی کے منہ سے ایک دلخراش چیخ نکلی۔
اور وہ خوف سے پیچھے کی طرف لڑکھڑا گئیں، جبکہ وہ چار پائی پر بیٹھا ہوا ماسک والا شخص بھی اس غیر متوقع حملے پر ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ مریم بھابھی نے جب مجھے اس چادر میں دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت اور دہشت سے پھٹ گئیں۔ ان کے منہ سے میرا نام مہوش نکلا، لیکن ان کی آواز ان کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے انتہائی غصے اور نفرت بھری نظروں سے مریم بھابھی کی طرف دیکھا اور چلا کر کہا کہ آج میں تمہارا وہ سارا کالا چٹھا اور تمہاری وہ ساری غلاظت اپنے بھائی عثمان کے سامنے کھولوں گی۔ تم نے ہمارے خاندان کی عزت اور میرے بھائی کے اندھے اعتماد کا جو سودا کیا ہے، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ مریم بھابھی روتے ہوئے میرے قدموں کی طرف بڑھیں اور مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے انہیں ایک زوردار جھٹکا دے کر پیچھے کر دیا اور اس ماسک والے شخص کی طرف جھپٹی، جو اس ساری صورت حال سے گھبرا کر وہ زیورات کا تھیلا لے کر پیچھے کے دروازے سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے اندر اس وقت ایک عجیب سی طاقت آ گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس شخص کا گریبان اپنے دونوں ہاتھوں سے پوری طاقت سے پکڑ لیا۔ اس نے مجھے دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنے ناخن اس کے کندھوں میں گاڑ دیے اور اپنی پوری طاقت لگا کر اس کے چہرے پر موجود وہ کالا اور بھیانک ماسک ایک ہی جھٹکے میں نوچ کر نیچے پھینک دیا۔ جیسے ہی اس شخص کے چہرے سے وہ ماسک ہٹا اور اس جھونپڑی میں جلتی ہوئی اس پیلی لالٹین کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑی، تو میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا لرزہ خیز اور ناقابل یقین منظر ابھرا جس نے میرے جسم کے ایک ایک ریشے کو سن کر کے رکھ دیا۔ میرے منہ سے ایک انتہائی خوفناک اور کانپتی ہوئی چیخ نکلی اور میں صدمے سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اس ماسک کے پیچھے کوئی عام جرائم پیشہ بدمعاش، کوئی گلی محلے کا گنڈا یا کوئی اجنبی بلیک میلر موجود نہیں تھا، بلکہ اس ماسک کے پیچھے موجود وہ چہرہ زبیر کا تھا۔ زبیر وہ شخص تھا جو مریم بھابھی کا سگا کزن اور ان کا سابقہ منگیتر تھا۔ یہ وہ انسان تھا جس کے ساتھ مریم بھابھی کی منگنی ہمارے خاندان میں شادی سے کئی سال پہلے ہوئی تھی، لیکن زبیر کی بری عادات، اس کے آوارہ کردار اور اس کے جرائم پیشہ دوستوں کی وجہ سے مریم بھابھی کے والدین نے وہ منگنی انتہائی غصے اور بدنامی کے ساتھ توڑ دی تھی اور زبیر کو ہمیشہ کے لیے اپنے خاندان سے بے دخل کر دیا تھا۔ زبیر ایک انتہائی انتقامی اور غلیظ ذہنیت کا مالک انسان تھا، جسے مریم بھابھی کے خاندان کی یہ بے عزتی اور ان کا انکار کبھی ہضم نہیں ہوا تھا۔ اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ مریم بھابھی کی شادی عثمان بھائی جیسے عزت دار اور کامیاب انسان سے ہو گئی ہے، تو اس کے دل میں حسد اور انتقام کی وہ آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ مجھے زبیر کو اس حال میں اس ویران جنگل کی جھونپڑی میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ میرا سارا غصہ جو مریم بھابھی کے لیے تھا، وہ یک دم ایک شدید الجھن اور حیرت میں تبدیل ہو گیا۔ زبیر کا چہرہ بے نقاب ہونے پر وہ ایک لمحے کے لیے گھبرایا
لیکن پھر اس نے انتہائی رعونت اور بے شرمی سے ہنستے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اچھا، تو اب نند بھی اپنی اس پارسا بھابھی کی حفاظت کے لیے میدان میں آ گئی ہے۔ زبیر کی یہ بات سنتے ہی مریم بھابھی دھاڑیں مار مار کر رونے لگیں۔ وہ میرے قدموں میں گر گئیں اور میرے پاؤں پکڑ کر انتہائی دردناک آواز میں مجھ سے فریاد کرنے لگیں کہ مہوش خدا را، مجھے غلط مت سمجھنا، میں کوئی بد کردار عورت نہیں ہوں۔ میں نے کبھی اپنے شوہر عثمان کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں پاک دامن ہوں۔ یہ شخص ایک درندہ ہے، ایک شیطان ہے، جس نے میری زندگی کو ایک جہنم بنا دیا ہے۔ مریم بھابھی کی وہ سسکیاں اور ان کا وہ تڑپنا دیکھ کر میرے دل کی وہ ساری سختی پگھلنے لگی اور میں نے انہیں اپنے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور انہیں گلے لگا لیا۔ میں نے زبیر کی طرف انتہائی خونی اور غضبناک نظروں سے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم نے میری بھابھی کے ساتھ کیا کیا ہے اور تم انہیں کیوں بلیک میل کر رہے ہو؟ زبیر نے انتہائی ڈھٹائی سے ہنستے ہوئے اپنی جیب سے اپنا موبائل فون نکالا اور اس کی اسکرین میری طرف کرتے ہوئے بتایا کہ جب مریم اس کی منگیتر تھی تو اس نے دھوکے سے مریم کی کچھ عام سی تصویریں حاصل کی تھیں اور پھر اس نے ان تصویروں کو جدید ٹیکنالوجی اور فوٹو شاپ کی مدد سے ایڈٹ کر کے انتہائی نازیبا اور شرمناک تصویروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ زبیر نے انتہائی شیطانی لہجے میں بتایا کہ یہ تصویریں اتنی اصلی لگتی ہیں کہ کوئی بھی انسان انہیں دیکھ کر یہی سمجھے گا کہ مریم واقعی ایک بد کردار اور غلیظ عورت ہے۔ اس نے کہا کہ جب مریم کی شادی عثمان سے ہو گئی تو اس نے اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے مریم کو یہ تصویریں بھیجیں اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے اسے ہر مہینے بھاری رقم نہ دی تو وہ یہ تصویریں عثمان کو، اس کے دفتر والوں کو اور پورے محلے کو بھیج دے گا تاکہ مریم کو طلاق ہو جائے اور عثمان کی خاندانی عزت ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جائے۔ زبیر کی یہ تمام باتیں سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ مجھے اس بات کا مکمل طور پر احساس ہو گیا کہ میری مریم بھابھی کتنی بڑی مظلوم اور کتنی بڑی قربانی دینے والی عورت تھیں۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر تہجد میں اس لیے روتی تھیں کیونکہ ان کے پاس اللہ کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا سارا زیور، اپنا سارا پیسہ اور اپنا سارا سکون صرف اس لیے قربان کر دیا تھا تاکہ وہ اپنے شوہر عثمان کی عزت کو اس درندے کے ناپاک ارادوں سے بچا سکیں۔ مریم بھابھی نہیں چاہتی تھیں کہ عثمان بھائی کو کوئی صدمہ پہنچے یا ان کا گھر ٹوٹے۔ وہ خاموشی سے اکیلی اس پورے عذاب کو سہ رہی تھیں تاکہ ہمارے خاندان کا بھرم قائم رہے۔ مجھے اپنے اس شک پر اور اپنے ان خیالات پر شدید شرمندگی اور ندامت محسوس ہوئی جو میں نے مریم بھابھی کے لیے اپنے دل میں لائے تھے۔ میرے اندر کا وہ غصہ جو کچھ دیر پہلے بھابھی کے لیے تھا، اب وہ پوری طرح زبیر کی طرف مڑ چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ زبیر ایک بزدل اور گھٹیا انسان ہے۔
جو صرف عورتوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھانا جانتا ہے۔ میں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی اور اپنی چادر کے اندر سے اپنا موبائل فون نکالا۔ میں نے زبیر کی طرف قدم بڑھایا اور انتہائی گرجدار اور پر اعتماد لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ زبیر، تم نے جو کچھ بھی یہاں بولا ہے وہ سب میرے اس فون میں ریکارڈ ہو چکا ہے۔ میں نے اس جھونپڑی کے باہر کھڑے ہو کر تمہاری اور مریم بھابھی کی وہ ساری باتیں بھی ریکارڈ کی ہیں جس میں تم اپنی اس گھنونی بلیک میلنگ کا اعتراف کر رہے ہو۔ اور تم یاد رکھو کہ میرا منگیتر حمزہ اور میرے بھائی عثمان اگر اس بات کو جان گئے تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن ان سے پہلے میں یہ ساری ریکارڈنگ پولیس کو دوں گی اور سائبر کرائم والے تمہیں ایسی جیل کی ہوا کھلائیں گے کہ تم ساری زندگی سڑتے رہو گے۔ میری یہ دھمکی اور میری یہ جرت دیکھ کر زبیر کے چہرے کا رنگ موت کی طرح پیلا پڑ گیا۔ اس کی وہ ساری رعونت اور اس کی وہ ساری ہنسی ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ ریکارڈنگ پولیس تک پہنچ گئی تو اس کا بچنا ناممکن ہے۔ وہ ایک ڈرپوک انسان تھا جو صرف اندھیرے میں وار کر سکتا تھا۔ اس نے گھبراہٹ کے عالم میں میرے ہاتھ سے فون چھیننے کی کوشش کی، لیکن میں پیچھے ہٹ گئی اور میں نے زور سے چلا کر کہا کہ اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں ابھی اسی وقت یہ ریکارڈنگ حمزہ کو سینڈ کر دوں گی جو اس وقت جاگ رہا ہے، اور وہ پولیس کو لے کر یہاں پہنچ جائے گا۔ زبیر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ منتیں کرنے لگا۔ میں نے انتہائی سختی سے اسے حکم دیا کہ وہ ابھی اسی وقت اپنا وہ موبائل فون اور وہ سارا میموری کارڈ جس میں اس نے مریم بھابھی کی وہ جعلی تصویریں رکھی ہیں میرے حوالے کرے۔ زبیر نے خوف کے مارے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا موبائل فون اور اپنے بٹوے میں رکھا ہوا ایک چھوٹا سا میموری کارڈ نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اس کا فون وہیں اس جھونپڑی کے فرش پر رکھا اور پاس پڑے ہوئے ایک بھاری پتھر سے اسے کچل کر اس کے ہزاروں ٹکڑے کر دیے۔ میں نے وہ میموری کارڈ اپنی جیب میں احتیاط سے رکھ لیا اور اس زیورات کا تھیلا بھی اس چارپائی سے اٹھا لیا۔ میں نے زبیر کو آخری وارننگ دی کہ اگر اس نے آئندہ کبھی میری بھابھی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا یا اس شہر میں نظر بھی آیا تو میں یہ ساری ریکارڈنگ پولیس کو دے کر اسے ہمیشہ کے لیے جیل میں سڑا دوں گی۔ زبیر وہاں سے اپنی جان بچا کر اس اندھیرے جنگل میں ایک کتے کی طرح بھاگ کھڑا ہوا اور ہم دونوں نند بھابھی اس ویران جھونپڑی میں تنہا رہ گئیں۔ مریم بھابھی نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور وہ اس قدر روئیں کہ ان کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ وہ مجھ سے بار بار شکریہ ادا کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ مہوش، تم نے آج میرے سر پر ایک ایسی چادر رکھی ہے جس نے میری دنیا اور آخرت دونوں بچا لی ہیں۔ میں نے ان کے آنسوں صاف کیے اور انہیں تسلی دی کہ بھابھی آپ ایک فرشتہ ہیں اور میں آپ کے اس صبر اور آپ کی اس قربانی کی ہمیشہ مقروض رہوں گی۔
ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور اس خوفناک جنگل اور اس پر اسرار بستی سے ہوتے ہوئے انتہائی احتیاط اور خاموشی کے ساتھ واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ آئیں۔ راستے بھر مریم بھابھی مجھے بتاتی رہیں کہ وہ کس طرح اندر ہی اندر گھٹ رہی تھیں اور انہیں کوئی راستہ نہیں سوجھ رہا تھا۔ ہم گھر پہنچے، مین گیٹ کو اندر سے ویسے ہی بند کیا اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اس رات کے بعد ہمارے گھر کا وہ سارا خوفناک اور پر اسرار ماحول ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ مریم بھابھی کے چہرے پر وہ پرانی اور خوبصورت مسکراہٹ اور وہ قدرتی چمک واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے وہ زیورات جو میں زبیر سے واپس لائی تھی ایک بار پھر سے اپنی الماری میں سجا دیے، اور جب عثمان بھائی نے ان کے چہرے کی وہ تازگی اور وہ سکون دیکھا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ عثمان بھائی کو کبھی اس بات کا علم نہیں ہوا کہ ان کی وہ پارسا بیوی ان کی عزت بچانے کے لیے کس قدر بڑی قربانی دے رہی تھی، اور راتوں کو جنگل کا وہ خوفناک سفر کرتی تھی۔ میں نے اور مریم بھابھی نے وہ راز اپنے سینوں میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ میں نے اس میموری کارڈ کو جلا کر راکھ کر دیا تاکہ وہ شیطانی تصویریں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ میری شادی حمزہ کے ساتھ بہت دھوم دھام سے ہوئی، اور مریم بھابھی نے میری رخصتی پر مجھے اپنے گلے لگا کر وہ دعائیں دیں جو صرف ایک سچی اور محبت کرنے والی ماں دے سکتی ہے۔ میری اس پوری کہانی سے مجھے یہ سبق ملا کہ ہم اکثر لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر اور ان کے چند اعمال کو دیکھ کر ان کے بارے میں انتہائی بھیانک اور غلط رائے قائم کر لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں ان کی مجبوریوں اور ان کے حالات کا ذرہ برابر بھی علم نہیں ہوتا۔ مریم بھابھی نے ثابت کیا تھا کہ ایک سچی اور پاک دامن عورت اپنے شوہر کی عزت اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے ہر اس حد سے گزر سکتی ہے جہاں عام انسان سوچنے سے بھی گھبراتا ہے۔ زبیر جیسے درندے معاشرے میں ہر جگہ موجود ہیں جو اپنی انا اور حسد کی تسکین کے لیے معصوم عورتوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، لیکن جب کوئی عورت حوصلہ کر کے ان کا سامنا کرتی ہے تو ان کی ساری طاقت مٹی کے کھلونے کی طرح بکھر جاتی ہے۔ میری زندگی اب اپنے شوہر حمزہ کے ساتھ بہت خوشگوار گزر رہی ہے، اور میں جب بھی عثمان بھائی اور مریم بھابھی کی اس پرسکون اور محبت بھری زندگی کو دیکھتی ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس رات جاگنے کی اور اس اندھیرے جنگل میں جانے کی ہمت دی، جس نے میرے ہنستے بستے گھر کو تباہ ہونے سے بچا لیا، اور میری مریم بھابھی کی اس بے گناہ اور معصوم زندگی کو اس خوفناک بلیک میلر کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے آزاد کروا دیا۔ یہ راز ہم دونوں کے دلوں میں ایک مقدس امانت کی طرح محفوظ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مہوش اور مریم بھابھی کی اس جذباتی اور سنسنی خیز کہانی سے ہمیں خاندانی رشتوں، قربانی اور معاشرتی رویوں کے حوالے سے کئی انتہائی اہم اور گہرے اسباق ملتے ہیں۔ پہلا اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی انسان کے ظاہری حالات
یا اس کے چند مشکوک اعمال کی بنیاد پر فوراً کوئی حتمی اور غلط رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات جسے ہم گناہگار سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ در حقیقت کسی بہت بڑی مجبوری یا کسی کی عزت بچانے کی خاطر ایک کڑی آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ مہوش نے اپنی بھابھی پر شک کیا، لیکن حقیقت میں مریم بھابھی اپنے شوہر کی عزت اور گھر کا سکون بچانے کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی دے رہی تھیں۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ بلیک میلر چاہے کتنا ہی خطرناک کیوں نہ نظر آئے، وہ اندر سے ایک انتہائی بزدل اور ڈرپوک انسان ہوتا ہے جو صرف دوسروں کے خوف اور خاموشی کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر اسے بلیک میل ہونے کے بجائے ہمت، جرت اور قانون کی طاقت سے جواب دیا جائے تو اس کا سارا غرور اور طاقت ریت کی دیوار کی طرح گر جاتی ہے، جیسا کہ مہوش کی ایک دھمکی نے زبیر جیسے درندے کو گھٹنوں کے بل لا کھڑا کیا۔ تیسرا اور انتہائی اہم سبق یہ ہے کہ ایک پاک دامن اور مخلص عورت اپنے خاندان اور شوہر کی عزت کی خاطر ہر مشکل کا سامنا کر سکتی ہے، لیکن خاندانی معاملات میں ہمیشہ باہمی بات چیت اور اعتماد کو فروغ دینا چاہیے تاکہ کوئی تیسرا انسان غلط فہمیوں کا فائدہ اٹھا کر گھر تباہ نہ کر سکے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ برائی کے سامنے خاموش رہنے کے بجائے اس کا جرات مندی سے مقابلہ کرنا ہی سچائی کی جیت اور رشتوں کے تحفظ کا واحد اور بہترین راستہ ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔